خیرات ہے، ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ تو دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ یہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر لکھا گیا ہے۔ چند معجزات، چونکہ پوری حیات طیبہ ان کی معجزات سے بھری پڑی ہے، چند جن کا ذکر شاعر کر سکے وہ کر رہے ہیں، سب مل کر پڑھیے گا کہ دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو، کہ ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، ارے چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، تو وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور تختیے حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام دونوں اپنی اپنی رائٹنگ میں تختیاں لے کر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے زیادہ پیاری لکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں جگر گوشے ہیں، دونوں جان سے زیادہ پیارے، دونوں عزیز ہیں، دونوں شہزادے ہیں، ایک کو کیسے منتخب کریں؟ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، ایک سیب لے کر فرماتے ہیں اس کو تھرو کریں تو دیکھیں جس پہ گرے گا اس کے لیے آپ فرما دیے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں، دونوں جب پیارے ہیں تو اللہ کیسے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ کہ تختیے حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختیے حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تو سیب خود کٹ کر گرا، آدھا ادھر آدھا ادھر، سیب خود کٹ کر گرا، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ارے اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ڈال دیں گے کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ڈال دیں گے کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مکے جاتے ہیں تو مدینہ یاد آتا ہے، مدینے جاتے ہیں تو مکہ یاد آتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ مدینے میں بھی رہے اور مکے میں بھی رہے۔ تو شاعر نے کیسی دعا کی کہ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا اپنا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر،
ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان ایسا عقیدہ نصیب فرمائے کہ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا. اور یا رسول اللہ کہنے والے ہم اکلوتے نہیں ہیں. آپ جائیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا بڑا لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا. جس میں بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر, جس میں بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا نہیں نا, لیکن سب مل کر میرے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑھیے گا. میں نے بولا تھا لیکن میں شاید گزر گئی. ہاں مائک سیٹ ہو رہا تھا. سب مل کر پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے, چاہے جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے, کوئی بھی قسم کی بیماری ہے, اور خاص طور پہ ہم سب کی جو روحیں بیمار ہو گئی ہیں, جو ہمارے دل بیمار ہو گئے نا, جو ٹھیک نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شفا عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور اگر کوئی بھی کسی بھی زندگی کے معاملے میں پریشان ہے, اللہ تعالیٰ اس قصیدے کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوست ذرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وقت چونکہ ہمارے پاس اتنا ہے, آپ سب نے صبح کہیں نہ کہیں جانا بھی ہوگا, تو ہم تھوڑے تھوڑے اشعار جو ہے وہ چند نعتوں کے پڑھیں گے, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں محفل کو اختتام پذیر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وسلم. اس کا تھوڑا پیچھے رکھ دیں گے, یہ گر نہ جائے نا. ہاں اس کو اسٹینڈ ادھر بالکل پیچھے رکھ دیں. سوری. جزاک اللہ. کھا پی لیا نا, تو اس کا وہ آ رہا ہے بار بار فلیور میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. چونکہ جشن ولادت کا موقع ہے, اسی مناسبت سے
ایک اور کلام بھی پیش کر رہی ہوں، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، برکتوں والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، برکتوں والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، آ گئے بدرو تجا اہلا و سہلا مرحبا. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. بیت اقصی باب کعبہ بر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. یہ جو ہم جھنڈے پرچم استعمال کرتے ہیں یا لہراتے ہیں یا اس سے جشن مناتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر. تو یہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ جب ولادت ہوئی تب سے یہ جشن مناتے لوگ چلے آ رہے ہیں، اور اللہ نے سب سے پہلے یہ کر کے دکھایا. اور فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو یہ حکم اللہ ہی کی جانب سے تھا کہ بیت اقصی باب کعبہ بر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو
آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. وقت ہے تھوڑا تو میں شامل کر سکوں گی تو ضرور کروں گی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. تو حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو میں نے سنی نہیں ہے, یہ نہیں سنی ہوئی. ایک کلام جس کے لیے فرمائش کی ہے وہ پیش کر رہی ہوں. کسی کو کچھ کنیکٹڈ ہے اس سے؟ نہیں یہ نا مجھے لگتا ہے فون کسی کا کنیکٹڈ ہے. ہاں تو اب جو کلام پیش کر رہی ہے میری زندگی کا سب سے پہلا کلام تھا. اکثر لوگ انٹرویو میں پوچھتے سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی تھی, وہ یہ پڑھی تھی جو آج پڑھ رہی ہوں. اسکول کے اینول فنکشن میں سب سے پہلے میں نے اسٹیج پہ زندگی میں جو KG کلاس میں نعت پڑھی تھی وہ یہ نعت تھی. اور فصیح الدین سہروردی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی آواز ان کا لہن ہمیشہ ایسے ہی ہم ان سے سنتے رہیں اور سیکھتے رہیں. اٹس اوکے. تو یہ کلام میں نے
ان کا سن کر اور کیسٹ سے ان کی سیکھ کر پڑھا تھا اللہ تعالیٰ، اور آج تک اس کی وہی مٹھاس ہے کہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چادری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں جیسے بچے لے کر جاتے ہیں نا، جب دائیاں ہوتی تھیں اور وہ ان کو پالتی تھیں، اور تو کہتی ہیں جب میں جا رہی تھی لینے کے لیے تو میرے پاس سب سے لاغر اونٹنی تھی، لاغر کہتے ہیں جو چل بھی نہیں سکتی ہوتی، تو کہتی ہے میرے پاس سب سے کمزور اونٹنی تھی، ہاں تو اور میں اتنی آخر میں پہنچی کہ سب جو امیر گھروں کے بچے تھے وہ سب لے جا چکی تھی دائیاں، اور میرے پاس جو بچہ آیا تو ان کے وہ جو ہے وہ ان کے مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، تو مجھے لگا کہ اب میں اس کو کیسے کروں گی، لیکن جس طرح سے میں ان کو لے کر آئی ہوں اور اسی وقت سے معجزات شروع ہو گئے، میری جو اونٹنی جو چل بھی نہیں پا رہی تھی، جب میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پر سوار ہوئی، سب سے آگے وہ دوڑنے لگی، سب سے دودھ میں اضافہ ہو گیا، نہ جانے کتنے معجزات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے، تو شاعر نے اس بات کو اور اس جملے ایک جملے میں کیسے اس چیز کو بیان کیا کہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کو کیسے قائل کیا دین کے اوپر کہ جتنے بڑے بادشاہ ہوں، جتنے بڑے، آج تک یہ حال ہے، کوئی امیر کبیر کیسا بھی شخص ان کی بارگاہ میں جاتا ہے سر جھکا دیتا ہے نا، کسی کی بادشاہت کسی کی سلطنت کوئی کام نہیں آتی، تو شاید کیا کہتے ہیں کہ رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر، سرور کونو مکہ کی، سرور کونو مکہ کی سادگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی
لگی خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی 10 بجے تک ہم سلام پڑھ لیں. آپ ایک تھوڑے سے بیٹے تاکہ آپ جہاں بھی جائیں آپ اکثر جاتی پڑھتی ہیں محبوب کی محبوب کو محبوب سے جاتی اللہ میں بھی سوچ رہی تھی اور پتہ ہے میں نے یہ سوچا نہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے انوائٹڈ بھی جیسے اپنے کو پیار میں بہت دیر سے آپ کو بتاؤں میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی یہ کلام پڑھوں پھر میں نے کہا نہیں کل ان کے گھر پہ پڑھوں گی کیونکہ یہ آئی ہے سارا آج پڑھ لوں گی تو کل ان کو کچھ کیا نیا سناؤں تو اس لیے میں نے ابھی بس میں نے ارادہ کر دیا ان کو ویلکم کے لیے کہ ان کا دل خوش ہے آپ سب نے ہمیں ویلکم کیا جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں ورنہ دوسرے کوئی نہیں آتے. اور ابھی میں جو یہ کلام پڑھ رہی ہوں اس کے بیچ میں سوچ رہی تھی کہ کہاں تو ہم 9 بجے تک انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے کیونکہ ویک ڈے تھا نا تو ہمیں تھا تو ہوا یہ نہیں تو ہوا یہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن پورا بھر گیا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا ہوا ہوتا ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا کس کے نصیب میں یہ حاضری ہے کس کے رزق میں سے اس میں پیسہ جائے گا کس کی آواز اس میں پڑھنے میں کام آئے گی اور کون سے لوگ اس کو سنیں گے یہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں ہوتے. یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جن کا بھری دنیا کوئی بھی نہیں والی کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. کیونکہ ہم خواتین کی محفل میں بیٹھے یہ تو چلو شاعر نے لکھا لیکن ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کہ اس کو بھی میرے آقا دامن میں چھپاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور مالک ہے نبی سرور ارے یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں الحمدللہ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہی پڑھی ویران ولی
میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام، میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، اور مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، ہاں آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث، میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے، میرے میرا چلتا سب کا گزارا تیری خیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی